بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کے لٹریچر کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا جو مکمل لٹریچر ہے، جو کتب ہیں، ان میں کیا کانٹینٹ زیر بحث ہے، کون اس کے مخاطبین ہیں، انہیں کیسے پڑھا جائے، اس حوالے سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ ہم سب گزشتہ کل آپ نے بتایا تھا البیان کے بارے میں، وجہ کیا بنی کتاب لکھنے کی اور کیا اس میں کانٹینٹ زیر بحث ہے۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھا کے بقیہ کتب پر بھی آؤں گا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ 5 مجلدات پہ یہ مشتمل ہے۔ ہمارے ہاں جو طالبانہ ذہن بھی ہے، وہ بھی ایک بہت لمبی اور بڑی تصنیف کو مشکل سے پڑھ پاتا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ اپنی زندگی کے تجربات اور حاصلات ہیں کہ خود وہ لوگ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، وہ کیسے ایک بڑی کتاب کو جو 5 جلدوں پہ مشتمل ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مختصر حصوں کا پہلے انتخاب کریں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر یہ آن گوئنگ کام ہے، اور اگر یہ کوئی لمبا کام ہے تو اس میں پنچویلٹی، ڈسپلن کو پڑھنے کے حوالے سے کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے؟ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہے، میری کوئی عمومی تصنیف ہے، کسی اور شخص کا کوئی اپنا فلسفہ حکمت ہے، وہ انسان کے لیے اس طرح زندگی کا مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید، میں اگر مسلمان ہوں تو میرے لیے زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ دنیا کی ساری کتابوں میں یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہی کتاب ہے جس سے مجھے میرے پروردگار کا تعارف ہوتا ہے۔ یہی کتاب ہے جو میری ہدایت کا آخری درجے میں اہتمام کرتی ہے۔ اسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ مذہب کے معاملے میں جہاں کہیں کوئی اختلاف ہو وہاں فیصلہ سنائے۔ اس کتاب کی یہ غیر معمولی حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی استعداد کی حد تک اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرے۔ اس زندہ تعلق کو قائم کرنے کے باب میں نے ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ سادہ ترجمہ پڑھیں۔ وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ قرآن مجید کی سادہ تلاوت کریں، اور جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ وہ اردو میں، انگریزی میں، کسی اور زبان میں، جس میں بھی ان کے لیے پڑھنا آسان ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی سہولت پیدا کی ہے، اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ عمومی طور پر انسانوں کو جس رجحان پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی رعایت ہو گئی ہے۔ وہ رجحان یہ ہے کہ کم لوگ پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن سننے کا سب کے ہاں داعیہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پڑھنے کی بجائے آپ قرآن مجید کا ترجمہ سن لیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی اس وقت تراجم ہیں ان میں سے زیادہ تر اب سنے جا سکتے ہیں۔ اردو میں بھی، انگریزی میں بھی بہت سے ہیں۔ ہمارا اپنا ترجمہ بھی البیان میں نے کیا ہے، وہ 3 صورتوں میں پڑھا ہوا موجود ہے۔ اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے اس میں سے کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ اسے سنیں گے تو اللہ کی کتاب کو سنیں گے، ایک تعلق اس سے پیدا ہوگا، آپ کا ایک ذاتی رابطہ استوار ہوگا، اور جو گرد و پیش میں دین کے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے بیشتر باتوں کا اجنبی ہونا واضح ہو جائے گا۔ اصل دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، وہ بندوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک سچا شعور اس سے پیدا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عام آدمی کی ضروریات کے لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ یعنی وہ اپنی بات اتنے مختلف پہلوؤں سے دہرا کر بیان کر دے گا کہ بنیادی حقائق واضح ہو جائیں گے۔ اگر غور و تدبر کا احساس ہو، یا انسان کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ طالب علمانہ طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو قرآن مجید میں اس کا سامان بھی موجود ہے۔ اور اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ جس طرح عام آدمی کے لیے یہ آسان ترین کتاب ہے، اسی طرح علماء کے لیے، ماہرین کے لیے مشکل ترین کتاب ہے۔ تو گویا دونوں طرح کے طبائع کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، اور اس لحاظ سے یہ بڑی منفرد کتاب ہے۔ عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کو پڑھے سادہ طریقے سے، یا سننے میں اور بھی سہولت رہتی ہے۔ وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ کہیں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس پر نشان لگا دے،
اول تو بہت سے سوالات خود قرآن مجید کو سنتے ہوئے خود ہی حل ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی باقی رہ جائیں تو پھر وہ اگلا قدم بڑھا سکتا ہے۔ اگر ذوق ہو کہ وہ حواشی پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے، وہاں بھی اطمینان نہ ہو تو کسی صاحب علم سے رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں اور ابتدا سے انتہا تک پڑھیں ترتیب کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل کیا ہے اور اس میں آیات کی اس طرح تصریف کی ہے کہ اپنے ذوق کے لحاظ سے اب کبھی کوئی سورہ پڑھ لیجئے، کبھی کوئی سورہ پڑھ لیجئے۔ خاص طور پر جو آخری ابواب کی صورتیں ہیں وہ مختصر بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، اگر وہ پوری کی پوری سورہ خاص طور پر البیان کے ترجمے کو سامنے رکھ کے صورتوں کا تعارف پہلے پڑھیں یا سنیں اور اس کے بعد پڑھیں تو قرآن کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس میں نظم کیا خوبصورت طریقے سے آگے بڑھتا ہے، مدعا کو اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ کا ایک خوبصورت پیرہن دیتے ہیں، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ تو عام آدمی کے لیے مطالعے کا طریقہ یہی ہے۔ ہم تو یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ نے ذکر کیا کہ البیان تو قرآن مجید کے ترجمے اور ترجمے کی وضاحت پر مشتمل ایک تفسیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور جو تصنیف ترجمے ہی کی وہ الگ سے بھی شائع ہو چکی ہے، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ البیان ہی کا ترجمہ ہے، یعنی اس تفسیر میں جو ترجمہ آپ نے کیا تھا اس میں سے صرف حواشی ہٹا کے ترجمے کو الگ سے ترجمہ شائع کیا، کیونکہ اس کتاب کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نیچے کہیں نہ کہیں حواشی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ حواشی کیا وہی ہیں جو البیان میں تھے، چند جگہوں پہ لے لیے گئے ہیں، یا یہ اس پہ آپ نے اثر نو طور پہ حواشی پہ کام کیا؟ بعض جگہوں پر اثر نو لکھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے، یعنی یہاں کہیں ضروری وضاحت تھی۔ میرا خیال ہے اگر آپ شمار کریں تو شاید 8-10 مقامات سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ترجمہ، سادہ ترجمہ ہی مقصود ہے، وہی پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمارے ہاں تو پابندی ہے، متن کے بغیر نہیں شائع کر سکتے، پاکستان میں یہ پابندی ہے، چنانچہ وہاں سے یہ اسی طرح شائع ہوتا ہے، یعنی اس میں متن بھی ہوتا ہے اور ترجمہ بھی، لیکن بھارت سے یہ متن کے بغیر بھی شائع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو ذرا اس میں مشکل محسوس ہوتی ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے وہ ساتھ لے کے کہاں جائیں گے، وہ سادہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے اور یہ الگ سے اب دستیاب ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، لوگوں نے بعض سوال بھی پوچھا کل کی نشست کے بعد کہ جس البیان کے تعارف کا ہم نے گفتگو کی تھی ہم سب سے کہ انگریزی میں بھی موجود ہے، تو اس کی 4 جلدیں ترجمہ ہو چکی ہیں، بیشتر شائع بھی ہو چکی ہیں، لیکن پورا جو سیٹ ہے وہ انشاءاللہ جلد پائے تکمیل کو پہنچ کے شائع بھی ہوگا انگریزی زبان میں، جبکہ جہاں تک اردو ترجمے کا تعلق ہے تو پورا اردو ترجمہ انگریزی زبان میں موجود ہے۔ اچھا غم صاحب، آپ نے ذکر کیا ہمارے یہاں پابندی ہے کہ متن کے بغیر نہیں شائع کیا جا سکتا قرآن مجید کے ترجمے کو، یہ بیان کیجیے گا۔ ایک عمومی رجحان بھی ہے کہ قرآن مجید کی عربی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طرح کا روحانی تعلق تو پیدا ہوتا ہے لیکن ثواب کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو کیا پڑھنا اور سننا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی قرآن آپ عربی میں پڑھیں یا عربی میں سن لیں، یا اردو میں پڑھیں اور اردو میں سن لیں، تو پڑھنے اور سننے دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، یا پڑھنے کے بارے میں زیادہ کوئی افضلیت کی بات کی جاتی ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، آپ سنیں، وہ بھی پڑھنا ہے، پڑھیں، اس سے بھی آپ کو ہدایت حاصل ہوگی، لیکن قرآن مجید اصلاً تو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر ہمارے ہاں پڑھا اور سنا جانا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس میں پڑھیں، اس کے الفاظ کی تلاوت کی اپنی ایک روحانیت ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں۔ وہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید کا کوئی ایسا نسخہ ہے جس میں صرف ترجمہ ہے اور آپ ایک موقع پر اس کو پڑھ لیتے ہیں، کسی دوسرے موقع پر صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں میں دعوت دین سیریز میں بھی گفتگو کی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو دعوت کی بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہم دیں گے غیر مسلموں کو، تو اس میں یہ جو آپ کا ترجمہ ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں دنیا بھر میں غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، تو یہ جو ترجمہ ہے اس میں بھی آپ نے وہ جو تعارف موجود تھا کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے اس کو بھی اس میں الگ سے لکھ دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ کتاب کی یونر ڈکشن اس کا اسٹائل ہے کیا؟ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی بھی کتاب کو جب آپ کسی شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کا تعارف لازماً ہونا چاہیے، کتاب کیا ہے، کس نوعیت کی کتاب ہے، تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ مقدمہ شامل کیا جائے۔ وہ بہت مختصر مقدمہ ہے، چند صفحات ہیں، اس میں میں نے قرآن مجید کا تعارف کرا دیا ہے اور صورتوں کے تعارف بھی لکھ لیے ہیں، 2 صورتوں کے تعارف لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر صورتیں توام ہیں،
یعنی دو دو کوئی جوڑے بنا کر قرآن مجید میں مضمون آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے 7 ابواب ہیں، ان 7 ابواب کے بھی الگ تعارف لکھ دیا اور وہ بھی شامل ہے اس میں۔ جب سنیں گے تو اس میں بھی یہ پڑھے گئے ہیں، چنانچہ آپ سنتے ہوئے بھی پہلے تعارف سنیں گے یا یہ جانیں گے کہ یہ سورہ کیا ہے، اس میں کون مخاطبین ہیں، اس کا مضمون کیا ہے، اس میں کس چیز پر استدلال کیا گیا ہے، استدلال کے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ سن لیں گے۔ تو یہ نہایت مختصر ہے، یعنی آپ صورتوں کا تعارف زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈ میں سن لیں گے اور اس کے بعد آپ سورہ کا مطالعہ کریں یا اس کو سن لیں۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم صاحب، ہم نے اس رمضان میں کوشش کی، جو آپ کا ترجمہ ہے اس کو مختلف لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ ہماری یوٹیوب چینل پر بھی ہے، غام صاحب کی ایپ پر بھی موجود ہے۔ ہم نے اس کو 30 دنوں میں بانٹ دیا اور کوشش یہ کی کہ روزانہ کچھ حصہ لوگ سنتے جائیں اور 30 دن میں اس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ پورا کا پورا سنا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی تقسیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس میں کوئی مزید تقسیم بھی کر سکتے ہیں؟ کہ کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر بڑا مصروف ہوتا ہے، روزمرہ معمولات میں عام آدمی کی مشقتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس سے اس کو ایک سہارا ہو جاتا ہے کہ جی آج میں نے یہ سننا ہے، کل میں نے یہ سننا ہے، تو کرتے کرتے قرآن بھی پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اور اس طرح سے تقسیم۔ تو یہ جو تقسیم کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی بھی کی، اور مزید تقسیم کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں؟ مسلمانوں کے یہاں بہت اچھی روایت ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادت کی طرف بھی خصوصی رجحان ہوتا ہے، اور پہلے دن سے یہ روایت بھی ہمارے یہاں قائم ہو گئی کہ لوگ اس میں قرآن سننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا قرآن سن لیں۔ تراویح کا اہتمام بھی اصلاً اسی لیے کیا گیا تھا، اگرچہ اب وہ ایک رسم بن کے رہ گئی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کو ایک مشن کے طور پر سامنے رکھا اور یہ کوشش کی کہ قرآن کا انذار لوگوں تک پہنچے، اور اس طریقے سے اس کو 30 دنوں پر تقسیم کر دیا، یہی مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کے ہمارے ہاں پاروں کی تقسیم کی گئی۔ وہ بھی اسی مقصد سے تھی کہ لوگ کم سے کم اتنا حصہ قرآن مجید کا روزانہ پڑھ لیں یا روزانہ سن لیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی تقسیم میں مضمون بھی پیش نظر رہے، لیکن بہرحال لوگوں نے سننا ہوتا ہے اور ان کے پاس 30 یا 29 دن ہی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ نے توجہ دلانے کے لیے یا لوگوں کو اس سے متعلق کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہی معاملہ پورے سال کے لیے کر لینا چاہیے۔ اچھا، آپ جس طرح 30 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح پورے سال کے لیے تقسیم کر دیجیے، روزانہ کے لحاظ سے بھی اور ہفتہ وار کے لحاظ سے بھی۔ اور اس میں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ روزانہ تو شاید چند آیتیں آئیں گی، ہفتہ وار بھی اگر ہو تو زیادہ نہیں ہوگا، یعنی آپ سمجھیں آدھ پارے کے قریب ایک اندازے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، آپ سن لیں گے ہفتے میں، تو اس کا وقت اگر لوگ مقرر کر لیں تو قرآن مجید کو اس طرح ایک ترتیب سے سنتے رہیں گے، اور قرآن مجید کی تذکیر بھی ہوتی رہے گی، اس سے ایک زندہ تعلق بھی ہوگا، اور علمی فکری سوالات بھی پیدا ہوتے رہیں گے، جس کو وہ پھر تفسیروں میں دیکھیں گے، کچھ تحقیق کریں گے، کچھ علماء سے ملیں گے، تو اس طرح دین ان کے علم و عمل کا حصہ بنے گا۔ ایک قرآن ہی ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنی چاہیے، تو یہ سارا اہتمام بہت ہی پاکیزہ ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ نے اس کی پذیرائی بھی کی۔ میں لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ عربی زبان اور اردو دونوں میں مختلف جو قراء حضرات ہیں، لوگ اپنے اپنے ذوق سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب کی ایپ پر بلا معاوضہ پورا قرآن مجید موجود ہے، اس کو سنا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ کلام کو۔ غام صاحب، ایک دوسری جو آپ کی تصنیف ہے البیان کے بعد، جو سب سے زیادہ جس کا ذکر بھی ہوتا ہے، سامنے بھی آتی ہے، ابھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز میں جب آپ سے تفصیلی گفتگو کی آپ کے پورے نظام فکر اور آپ کے استدلال کے منہج کے بارے میں، تو اسی کتاب کے مختلف حصوں کو آپ نے پڑھ کے بھی بتایا، اور آپ اکثر ریفر کرتے ہیں کہ بھئی میں نے پورے دین پہ کام کیا ہے، تو آپ میرا کوئی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں پڑھیں۔ میزان کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ ہم صاحب، یہ کتاب کب لکھنے کا ارادہ بنا، کتنا عرصہ اس کو آپ کو لکھنے میں لگا، اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد، ہدف کیا ہے، اس کی آڈینس کون ہے، اور یہ کتاب جو آپ کا اپنا پورا فکری سفر ہے اس کے پس منظر میں آپ اس کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ میری زندگی کو اگر فکری اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کے 3 واضح ادوار ہیں۔ یعنی پہلا دور وہ ہے جس میں میں جس پس منظر میں پیدا ہوا تھا اسی کے لحاظ سے دین کو بھی دیکھ رہا تھا، دین کی روایت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ پس منظر دین کی صوفیانہ روایت کا تھا۔ میرے والد گرامی ایک صوفی بزرگ تھے،
انہوں نے اپنے گرد و پیش جو ماحول پیدا کیا تھا اسی میں میں نے آنکھ کھولی. صوفیہ ہی کے بڑے بڑے لوگوں کو ابتدا میں پڑھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تصوف کی شاعری بڑی بے مثال شاعری ہے. اس میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں. پھر صرف یہی نہیں کہ صوفیہ نے شاعری کی ہے بلکہ تصوف کے زیر اثر بڑے شاعروں نے بہت اعلیٰ مضامین باندھے ہیں. کسی نے غلط نہیں کہا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است. اس میں بڑی غیر معمولی شاعری ہوئی ہے. میرا چونکہ ابتدائی سے ادب سے فلسفے سے شغف رہا ہے تو شاعری پڑھی، اور صوفیہ کی شاعری خاص طور پر وہ اسیر کر لیتی ہے آپ کو. تو میری ابتدا بھی وہیں سے ہوئی. اس کے بعد پھر دین کی سیاسی تعبیر سے تعارف ہوا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے یا اسکول کی تعلیم کے آخری زمانے میں ہوا. اس تعارف سے ایک نئی جہت سامنے آئی. اس وقت دین کی سیاسی تعبیر کا بہت غلبہ تھا، اور جس شخصیت سے وہ تعبیر وابستہ ہے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی، وہ اس وقت باقاعدہ حیات تھے. ان سے ملنے کا موقع ہوا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع میسر آیا، ان سے براہ راست چیزوں کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو اس لحاظ سے ایک دوسری جہت بھی آخری درجے میں واضح ہو گئی. پھر ان کے امتزاج کے ساتھ بھی جینے کے کچھ زمانے گزرے ہیں. یعنی ابھی تک صوفیانہ تعبیر بھی اپنے اثرات رکھتی تھی، اور سیاسی تعبیر کا بھی اس کے ساتھ ایک آہنگ تلاش کر لیا گیا تھا. انسانی ذہن بالکل اسی طرح سے صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ 1973 میں پہلی مرتبہ استاذ امام امین احسن اصلاحی سے ملا ہوں. یہی دور ہے کہ جس میں امام فراہی اور ان کے مدرسہ فکر سے تعارف ہوا. یہ پھر وہ تیسرے دور کی ابتدا ہے. اس میں 10-15 سال تو ایسے گزر گئے کہ جو اصل میں تراشیدم پرستیدم شکستم کے سال تھے. پرانے افکار خیالات سب زیر پیس آ گئے، ایک نئی دنیا سامنے آ گئی. بہت چیزیں دوبارہ پڑھنا پڑیں، بہت سے علوم و فنون کو تازہ کرنا پڑا. تو وہ ایک زمانہ ہے. اس وقت تو یہی خیال ہوتا تھا کہ شاید 2-10-20 ایسے موضوعات ہوں گے جن کے بارے میں کچھ چیزیں لکھنے کی ضرورت ہوگی. چنانچہ ابتدا میں ایسا ہی تھا. کچھ فقہی معاملات پیدا ہو گئے، اس پر میں نے کچھ چیزیں لکھیں. اسی طرح سے کچھ فلسفیانہ مباحث تھے، ان کے بارے میں کچھ چیزیں لکھیں. تو کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا کہ پوری کی پوری دین پر کتاب لکھی جائے گی. لیکن بتدریج جیسے جیسے میرا فکر پختہ ہوتا گیا، یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک بالکل ہی منفرد زاویہ ہے، اور اس میں جو چیزیں اب میں نے سمجھ لی ہیں، جو چیزیں میں نے دریافت کر لی ہیں، ان کو بالکل نئے سرے سے ایک نئی ترتیب سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اسی دوران میں اپنے بچوں کو لے کر اقبال میوزیم گیا. تو وہاں اگر آپ جائیں تو علامہ اقبال نے ایک کتاب کا نقشہ ایک کاغذ پر بنایا ہے. اچھا. اور یہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں یہ کتاب لکھوں گا. اس کا عنوان انہوں نے یہ تجویز کیا، اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. اچھا. اس سے مجھے خیال ہوا کہ ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے اسلام کو جس طرح میں نے سمجھا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے فہمی کو بیان کرتا ہے. چنانچہ یہ وہ موقع ہے جب میزان ایک پوری کتاب کی حیثیت سے میرے ذہن میں آئی ہے، اور میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا ہے. پھر اس کے کچھ ابواب تھے جو میں نے لکھنا شروع کیے. اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، یہ کس طریقے سے بات بیان کرے گی، اس میں کیا میں اپنے طور پر ایک چیز کہوں گا یا نصوص کو سامنے رکھ کے بیان کروں گا. تو بہت سے تجربات سے میں گزرا. 1990 میں آ کر پھر اس کی صورت واضح ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب اس طرح کی کتاب ہوگی. چنانچہ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 2 مقدمے ہیں. پہلا مقدمہ اصول و مبادی ہے، دوسرا دین حق ہے. اس کے بعد دین کا پورا کانٹینٹ 2 ابواب میں زیر بحث آیا ہے، الحکمہ اور 2 حصوں میں، اور الکتاب. الحکمہ کا تعلق دین کے فلسفے سے ہے، دین کی اساسات سے ہے، اس میں ایمانیات و اخلاقیات کے باب ہے. اور الکتاب شریعت ہے، قانون ہے. اس میں پھر 10 ابواب ہیں جن میں پورے دین کے احکام کو بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس کی شرح و وضاحت کی گئی ہے. تو اس طریقے سے
پورا دین جس طرح میں نے سمجھا ہے ابتدا سے انتہا تک ہر طرح کی آمیزش سے بالکل الگ کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں بیان کر دوں اور مثبت طریقے سے بیان کروں. جن چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں یا جن کو میں نے اختیار نہیں کیا یا جن کی آمیزش میں نے ختم کرنے کی صحیح کی ہے ان پر کوئی تبصرہ کتاب میں نہیں کیا گیا، بلکہ دین کیا ہے، قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، سنت میں وہ کس طرح زیر بحث آتا ہے، کہاں قرآن اصل ہے کہاں سنت اصل ہے، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اگر کوئی شرح و وضاحت کی ہے، کسی چیز کو سمجھایا ہے، کسی چیز کے اجتہادی اطلاقات کو واضح کیا ہے تو وہ اس کے اندر آ جائے. انسان ایک عالم کی حیثیت سے آگے جو کچھ فقہ و اجتہاد میں خدمت انجام دیتا ہے حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ وہ اس میں زیر بحث نہ آئے، اور اس طرح یہ پورے دین کا جس طرح کہ خدا کے پیغمبروں نے اس دین کو پیش کیا ہے اس کا بیان بن گئے. یہ پورے دین کا بیان ہے. میں نے جب یہ کتاب لکھی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ ہی مجھے خیال ہوا کہ اس کا ایک خلاصہ بھی کر دوں. وہ الاسلام کے نام سے ہے، وہ جب آپ پوچھیں گے تو میں اس کا تعارف بھی کرا دوں. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا آخری سوال آج کی نشست کا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ خاکہ بن گئے، اس طرح آپ نے بتایا اقبال میوزیم میں آپ گئے اور پھر یہ ہوا کہ اسروں مرتب کر کے وہ جو خیالات دریافتیں آپ کے اس کو سامنے شائع کرنا چاہیے، اس پورے مرحلے میں کتنا ٹائم لگا؟ یعنی اس سلسلے میں کتاب لکھنے سے لے کر پایہ تکمیل تک پہنچنے اور اس کا عہد اندازاً کیا بنتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 1990 میں یہ پوری طرح واضح ہو گیا تھا کہ کتاب کیا ہے، کہاں سے اس کو شروع کرنا ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا دیباچہ 1990 ہی کا لکھا ہوا ہے. جی. اس کے بعد میں نے ترتیب سے یہ کتاب نہیں لکھی، اس کے مختلف ابواب جس طرح تحقیق مکمل ہو رہی تھی اسی طرح لکھے گئے، اور 2007 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچی. پہلی بار غالباً 2007 ہی میں شائع ہوا ہے. اب تو اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور ہر ایڈیشن کے موقع پر میں کوشش کرتا ہوں کہ نظر ثانی کروں. اس میں ایسا بھی ہوا ہے بعض موقعوں پر کہ کسی رائے میں کوئی تبدیلی آئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی چیز کو پیش کرنے کے اسلوب میں نے بہتری پیدا کی. تو جب یہ موقع ملتا ہے میں یہ خدمت انجام دیتا رہتا ہوں. ہم سب میزان کا ایک ابتدائی تعارف بھی ہمارے سامنے آیا. یہ وہی کتاب ہے جو بہت زیادہ ہمارے سے بحث بھی رہتی ہے، علماء کی طرف سے تنقیدات بھی اسی کی عبارتوں پر ہوتی ہیں. یہ کیسے پڑھنی چاہیے، اس کے مخاطبین کون ہیں، اس میں بات کیسے کی گئی ہے، اور پھر غام صاحب نے جو اس کا خلاصہ لکھا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تفصیل سے اس تمام موضوع کو ہم زیر بحث لے کے آئیں گے. غامدی صاحب کے تمام لٹریچر کے تعارف کے سلسلے کی گفتگو جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.